خرچ کیے تیری تعلیم پر، اور تو ایسا ہے نافرمان، نہ ماں سے مشورہ نہ ابو سے مشورہ، تو نے تو اپنی خود مرضی کر لی، اکیل سولی لٹک ویسا، ٹھیک ہے نا، زہر کھا لوں گا، ماں رو رہی ہے کہ کہیں نقصان نہ کر دے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، نہ بیٹیاں مان رہے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ ان کے حالات ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو سمجھا، بیٹا اگر تو وہاں مرتا ہے شادی کرتا ہے تو اس کو کلمہ تو پڑھا، کلمہ تو پڑھا۔ تو نے کہا نہیں، مجھے کرار بھی ہونا پڑے گا نا، بس اسی سے شادی کروں گا۔ سگے باپ کو تیل ڈال کر جلا دیا، تعلیم یافتہ۔ اب اس تعلیم کو کیا کرو گے؟ یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ اس سے تو ان پڑھ ہی ٹھیک تھا۔ اگر رزق حلال کا اولاد کو کھلائے نا، شادی شدہ بھی بچہ ہو جائے نا، ابے نے ایسے ذرا جلال دکھایا، سر اس کا جھک جائے گا، سر اس کا جھک جائے گا ادب کی وجہ سے۔ اگر لقمہ حرام کا، رشوت، سود اور ڈنڈی مار کے اولاد کی پرورش کی ہے تو پھر اولاد بھی نیک ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، توجہ ہے یا نہیں؟ درود پاک پڑھیے۔ کچھ دیر کے بعد ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر نماز عصر کے بھی بعد بھی۔ آج کل الحمدللہ ہماری جامع مسجد رشیدیہ بہاولپور شہر ماڈل ٹاؤن اے میں 4 دروس ہو رہے ہیں روزانہ۔ کتنے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، آپ کی محبت ہے، اخلاص کی برکت ہے۔ اعتکاف والے حضرات بھی الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ یہ سلسلہ ذکر فکر، قرآن مجید کی تلاوت، چاشت، اشراق، اوابین اور نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں ذوق نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر سکون کے لیے کہ خاوند گھر میں قدم رکھے نا تو بیوی کے لیے حکم ہے ایسی میٹھی بات کرے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، ایسی مسکرانا اس کا۔ اور ایک ملک کے اندر تو میں نے وہ حالات پڑھے، وہاں تو ایسا تھا کہ خواتین بیویاں ایسے ہی کرتی تھیں کہ جس وقت خاوند ڈیوٹی پہ جا رہا ہے نا اس کے بوٹ کو صاف کریں گی، جوتا خود پہنائیں گی اور دروازے تک پہنچائیں گی۔ پھر جس وقت واپس آیا ڈیوٹی سے، دروازہ کھٹکھٹایا، جتنے کام میں مصروف ہے نا 2 منٹ وہ کام چھوڑ کے خاوند کے سامنے آ کر گفتگو میٹھے انداز سے کرے گی کہ اس کا تھکاوٹ بھی اس کی۔ اب جو حالات ہیں آپ کو بھی پتہ ہے یا نہیں، جو کچھ ہے، تو خاوند صاحب بھی 6 7 گھنٹے باہر پھرتے رہے، فون پر ہنسی مذاق اوروں کے ساتھ۔ جو ہی آنگن میں قدم رکھتے ہیں، ممنے دی ماں کو ڈٹھا، کٹو دی اماں کو ڈٹھا، پارا آئی، بیوی کو دیکھا تو غصے میں آ گئے۔ اب اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور اگر بیوی اچھا کھانا پکائے، ایک تو ہے کہ بیوی کی امی ہے، اس کے بھائی، ان کے سامنے اور اس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھاؤ، اس کا بہترین رزلٹ ہوگا، ان کے سامنے نہیں۔ اور اگر اچھا کھانا پکا دیا جی تو سالن ماشاءاللہ بہترین ٹیسٹی بنا دیا، کبھی انعام بھی دے دیا کرو، محترمہ ماشاءاللہ خوب کھانا پکایا ہے بہترین، اس کو ذرا انعام بھی دے، جی خوش ہوگا یا نہیں؟ اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو آپ کے ذمہ کیا ہے؟ نان، نفقہ، رہائش کی جگہ، اور عورت کیا ہے؟ وہ فرما برداری کرے اپنے خاوند کی، گھر کا نظام اندر کا اس نے سنبھالنا ہے۔ لیکن یہ مغربی تہذیب کا اثر ہے کہ عورتیں گھر چھوڑ کے تمام میدانوں میں آ گئیں، تمام شعبہ ہے زندگی کے اندر شانہ بشانہ چلیں گی تو ماشاءاللہ ملک ترقی کرے گا۔ بھائی ٹائر کا اپنا کام ہے، ٹیوب کا اپنا کام ہے، ٹیوب اندر رہے، ٹائر باہر رہے۔ اگر آپس میں مشورہ کر لیں، چلو چند ماہ کے لیے میں باہر آ جاتی ہوں، ٹائر صاحب تم اندر چلے جاؤ، تو پھر جو سلوک ہوگا اس کے ساتھ۔ عورت کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی باہر کی مسئلہ حجاب کے ساتھ، ورنہ گھر کے اندر گھر کا نظام جو بچوں کا ہے ان کی تربیت ہے۔ جب سے معاملہ برعکس ہوا ہے نا تو زندگی کے جو ہے نا حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ تو 1-2 خواتین کا ذکر کہ ام المومن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سخاوت والا سلسلہ تھا ان کا، اور ان کی ایک شاگردہ تھی حضرت
معاذہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 600 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتی تھی۔ 2 گھنٹے اگر نیند آ گئی نا غفلت کی، 2 گھنٹے تڑپ کر اٹھتی تھیں، اپنے آپ کو کہتی تھیں 2 گھنٹے غفلت کی نیند سو گئی ہے، ہو سکتا ہے موت کا وقت قریب ہو۔ سن رہے ہو؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر خیر سنا ہے، پڑھا ہے۔ وہ تو مائی صاحبہ کبھی بکریاں چراتی اور مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی، جنگل کے وہ شیر ہیں، بھیڑیے، وہ بھی ساتھ پھر رہے ہیں، بکریوں کا کوئی نقصان بھی۔ تو لوگ متحیر ہو کر پوچھتے، بتا بی بی رابعہ بصریہ، یہ جنگل کے شیروں کی دوستی، بھیڑیوں کی دوستی تیری بکریوں سے کب لگی ہے؟ تو فرمایا کرتی تھی جب سے میری دوستی میرے رب کے ساتھ لگی۔ بھئی بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ایسے دہلی میں دعائیں نماز استسقاء پڑھ پڑھ کے تھک گئے، آئے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا، جی حضرت دعا فرمائیں، ہم نے تو نفل بھی پڑھے نماز استسقاء لیکن دعا قبول نہیں۔ فرمایا ٹھہرو میں دعا کرتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی امی کے بدن سے لگی ہوئی قمیض کو اٹھایا اور ایک دھاگا اسے نکالا، وہ دھاگا ہتھیلی پہ رکھا، اللہ کے حضور دعا مانگی، یا اللہ اس دھاگے کا واسطہ، اس تیری بندی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی قمیض کے دھاگے کا واسطہ اپنی مخلوق کے حال پہ مہربانی فرماؤ۔ تو آسمان کے سینے میں بادل نمودار ہوئے، فوراً بارش ہو گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی پھوپھی کے دروازے پر گئے لوگ، جی بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ آپ نے جھاڑو اٹھایا، صحن میں جھاڑو پھیر دیا، یا اللہ جھاڑو میں نے دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے، ہاں چھڑکاؤ تو کر دے۔ یہ خواتین مبارک برکت والی نیک اور انتخاب کرنے میں کتنا نیکی کا اور صالحہ کا انتخاب کرتے تھے، اب تو نوجوانوں کے انتخاب ہی بڑے عجیب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہوتی ہے۔ ادب والا سلسلہ ہوتا نہیں۔ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب علم اور مالدار آدمی تھے، تو مسجدوں میں گئے، بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو ایک جوان کو دیکھا بالکل سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس نے پڑھ لی، بلایا، بھئی تیری شادی ہو چکے؟ نہیں، چلو بھئی تیری شادی کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی میں تو یتیم ہو کر پلا ہوں، میری امی بیوہ ہیں، ابو تو فوت ہو گئے تھے، میں تو محض غریب ہوں۔ تو جنہوں نے کہا یہ انتہائی مالدار تھے، دینی دنیاوی اعتبار سے بہت عروج پر تھے، فرمانے لگے بھئی اس بات کو جو ہے نا ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، یہ مال سب ذمہ داری ہماری ہے۔ صرف کس کو دیکھا؟ دین کو دیکھا۔ اب تو پھر معیار اور ہیں، اب معیار تعلیم کے بھی، شادی کے، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، پہلے تو پھر استخارے والا سلسلہ بھی کر لیتے تھے کہ یہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کر لوں۔ استخارہ کرتا ہے، اگر پانی صاف ستھرا نظر آیا، سبزہ نظر آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے، اور اگر گدلا پانی ہے، آگ والی چیز، سرخ چیز ہے، تو پھر منع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فکر نصیب فرمائے، صحیح فکر، دین کو ترجیح دینی ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ازدواجی زندگی جو ہے نا، اگر سکون ہو، کئی ایسے حضرات دیکھیں اربوں پتی کھربوں پتی ہیں، لیکن گھر کے اندر بہت پریشانی، بہت پریشانی، تو سکون نہیں ہے، اولاد پریشان ہے۔ اللہ کرے کہ گھر کے اندر سکون ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر آگے پچھتاوا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا